ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی ایک بلند پایہ شاعر ہے. آپ کی شاعری معاشرے کے تمام طبقات میں یکساں مقبول ہے. آپ ٹیلی ویژن کے مختلف پروگراموں میں میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے اپنی ایک نظم کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا سے شہرت کی بلندیوں پر قدم رکھا اور کامیابیوں کا زینہ طے کرتے گئے. آپ خاص طور پر اپنی شاعری کی بنا نوجوان طبقے میں بے حد مقبولیت رکھتے ہیں. آپ کی کتب میں شامل ہیں مجھے سندل کر دو، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. آپ کی شخصیت بلا شبہ سحر انگیز ہے. آپ نے اپنی بے انتہا مصروفیت سے چناب کالج جھنگ کے لیے وقت نکالا. میں آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں گزارش کرتی ہوں محترم وسیع شاہ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور طلباء سے مخاطب ہوں. شکریہ بیٹا، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بچے کیوں شور مچا رہے تھے ادھر والے؟ نہیں، میں نے کہا مجھے اگر تم بتا دو تو میں اس میں شریک ہو سکوں. مجھے بہت خوشی ہوئی سب سے پہلے تو کہ دونوں بچوں نے جس طرح سے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا. ان کا لہجہ، ان کی زبان پر قدرت اور گرفت اور شستگی اور شائستگی جو ہے وہ ان کی تربیت کا اور ان کی ریاضت کا منہ بولتا ثبوت تھی. کیونکہ عموماً اس پائے کی اردو اور اس قدر روانی کے ساتھ اب ہمیں کم دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے. جو تالیاں بجانے پہ کبھی کوئی پابندی نہیں ہوتی. تو آپ بعد میں اپنے دوستوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے خوب تالیاں بجائی تھیں. اور دوسرے جو تقاریر سننے کو ملی ان کا معیار بھی بہت عمدہ تھا. مجھے ہمیشہ جب بھی اس قسم کے کسی پروگرام میں تقریب میں جانے کا اتفاق ہو تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے سماجی جو موضوعات ہیں، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جو سوشل ایشوز ہیں، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، کسی حد تک معاشی بھی جو ہمارے مسائل ہیں، اس پر بڑی گہری نظر ہوتی ہے. اور بیشتر جو ہمارے طلباء ہوتے ہیں جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تو اب مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ان موضوعات کو ان سے آشنا بھی ہے، اس کی گہرائی سے اور اس کے پورے مفہوم سے بھی آشنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ رٹا لگایا ہوا ہے اور صرف اسے انہوں نے پڑھ دیا ہے یا یاد کر لیا ہے. تو لازمی بات ہے کہ یہ چیز جو ہے ان طلباء میں بھی شعور پیدا کرتی ہے. جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے بھی شعور میں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. مگر آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ ہماری بیٹی نے کہا، یہ بڑی محبت ہے ان کی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جناب کا کالج کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور اتنی عزت افزائی کی. میں ہمیشہ مشکور رہوں گا. محترم خاص طور پہ آپ کے پرنسپل مہدی شاہ صاحب کا، ہمارے دوست افضل صاحب جنہوں نے بہت محبت سے مدعو کیا، لیاقت صاحب جو آپ کے ہیڈ ماسٹر ہیں، اور ناصر صاحب جو آپ کے ایڈمن کے لوگ ہیں، دیگر بھی جو انتظامیہ کے آپ کے تمام سینئرز ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان تمام کا بہت بہت شکریہ. اور ججز میرے خیال میں دائیں طرف تشریف فرما ہے، ججز ادھر بیٹھے ہیں، تو فیصلہ ادھر سے آنا ہے. لہذا اگر آپ کو کچھ برا بھلا کہنا ہو کسی کو تو ادھر کہیے گا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ بہت ذمہ دار لوگ ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے، یقین کیا یقیناً یہ بہت ذمہ داری سے نتیجہ جو ہے مرتب کریں گے. بہت باریک بینی سے انہوں نے تقاریر کو سن رہے تھے، اور میرے خیال میں جو ابھی تھوڑی دیر میں اناؤنس ہو جائے گا، کچھ وقت ہے،
ویسے تو میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، بنیادی طور پہ تو اب ہمیں نا رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے آپ میں سے کم بچوں نے دیکھا ہوگا، میں ایک زمانے میں میوزک کا ایک پروگرام کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا رات گئے. تو شیم کہہ رہے ہو تم؟ اچھا کہہ رہے ہیں. وہ تو لٹریچر اور میوزک جو ہے وہ اس کا کمبینیشن ہوا کرتا تھا پروگرام، پھر کسی وجہ سے وہ سیاسی وجوہات پہ بند ہو گیا، وہ ایک الگ بحث ہے. تو اس میں جو پاکستان کے بہترین جو سنگرز تھے، جس کو عرف عام میں ہم گویے بھی کہتے ہیں، وہ آیا کرتے تھے. تو یہ سنگرز وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان میں بڑی وٹ ہوا کرتی ہے بچوں، اور بڑی ذہانت ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا تھا کہ بنیادی طور پہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب انتظار کر رہے ہیں رزلٹ کا. تو اس رزلٹ جب تک وہ مرتب نہیں ہوتا، اس وقت کو پورا کرنے کے لیے آپ سمجھیے کہ میں آ گیا ہوں. تو امانت علی خان صاحب ایک بہت بڑے پاکستان کا ایک نام تھے، ہیں ابھی بھی. آپ میں سے شاید جو موسیقی سے دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے وہ ترانہ سنا ہوگا، اے وطن پیارے وطن، ہے نا؟ کس کس نے سنا ہے؟ میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. وہ امانت علی خان صاحب کا گایا ہوا ہے. تو امانت علی خان صاحب اور فتح علی خان صاحب دونوں بھائی جو تھے، وہ ریڈیو پاکستان میں گانے کے لیے گئے. تو 8 بجے ان کا پروگرام تھا، یہ پہنچ گئے تقریباً اب 8:30 جیسے ہوتا ہے، 10-15 منٹ پہلے پہنچ گئے. تو اس زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی، یہ لوپ چلتا تھا اور وہ ہوتا تھا. تو وقت سے 10-15 منٹ پہلے پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو جو پروڈیوسر تھا ریڈیو کا، انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے بھائی، 10 منٹ رہتے ہیں. تو کوئی پروگرام بھی نہیں تھا لگانے کو. تو اب جیسے انتظار کر رہے تھے کہ بھی 8 بجے ہیں، جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ رزلٹ آئے، اصل مقصد تو ہمارا رزلٹ کا انتظار کرنا ہے. تو انہوں نے نا بیچ میں 10 منٹ گزارنے کے لیے ایک ستار نواز تھا، اس سے کہا کہ ایسا کرو 10 منٹ تم بجا لو. اور ایک بات بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو آدمی کسی فن کا ماہر ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اسی فن کو کمزور طریقے سے پرفارم کیا جا رہا ہو تو عموماً اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو کسی بھی یعنی کہ فن کے ماہر کا اس فن کو کمزوری سے پرفارم کرتے ہوئے دیکھنا یا بری طرح پرفارم کرتے دیکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، جو کام کو سمجھتا ہے. تو انہوں نے پوچھا، تو بہت ہی برا سا ستار بجا رہا تھا. تو امانت علی خان صاحب نے اپنے بھائی سے پوچھا، فتح علی خان صاحب سے، کہ پائے نے کی بجا رہے ہیں؟ کہنے لگے پتر 8 بجا رہے ہیں. تو میں بنیادی طور پہ 8 بجانے کے لیے آیا ہوں، تھوڑی دیر میں رزلٹ جو ہے وہ آ جائے گا. تو اب البتہ میں کوشش کروں گا کہ یہ جو 8 ہے اس کو میں اس طرح نہ بجاؤں جس طرح سے اس ستار نواز نے بجایا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جب ہم آپ کی ایج میں تھے، ایک طرف یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک طرف ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، تو اب ان کو کیا سنایا جائے گا. میں پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی اے اور او لیولز کے بچے ہیں. ہم اصل میں میٹرک والی نسل ہیں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرے اسکول کے ایئر بیس کے بھی کچھ بچے یہاں تھے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے اچھا کیا، دیگر تمام اس کی طرح سب نے اچھا کیا، مگر وہ اپنے طرح اسکول کے لوگوں کو دیکھ کے نہ چلیے آپ کو اور اچھا لگتا ہے. تو میں ایک بس 2 باتیں آپ سے کر کے پھر میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو میں سنا دیتا ہوں. ایک چیز میں آپ سے ضرور کہوں گا، مشتاق یوسفی صاحب ایک ہمارے بہت بڑے مزاح نگار ہیں. میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ بچوں میں بس ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد بڑے ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ آج جو تقریریں یہاں ہوئی ہیں، آج جو آپ کی آنکھوں میں خواب ہیں، آج جب کسی ڈفرینٹلی ایبلڈ شخص کو دیکھ کے جتنی جلدی آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آج جتنی جلد آپ کسی گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں، آج آپ کی آنکھوں میں جو تبدیلی کے زندگی کو، دنیا کو بدل دینے کے خواب ہیں، آپ یقین جانیے کہ جیسے ہی آپ اس یونیورسٹی سے نکلیں گے، دنیا سب سے پہلے ان خوابوں پہ حملہ کرے گی. آپ اور کچھ کریں نہ کریں، ان خوابوں کو کبھی مت مرنے دیجیے گا. اور پوری انسانی زندگی کا سبق ہے. لوگ عموماً یہاں سے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں،
ہمیشہ یہاں سے اپنے آپ کو پہچانیے گا. وہ ہے نا، وہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے فیصلے زندگی میں آپ صرف اور صرف جذبات کے تحت یا دل کے تحت کریں. اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھ کے ہمیشہ کریں، مگر کبھی بھی دل کا دامن جو ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے یہی ایک فرق ہے جو ایک دنیاوی طور پہ کامیاب انسان کو صحیح معنوں میں کامیاب انسان بناتا ہے. غالب نے کہا تھا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. بس کے دشوار ہے، بہت اچھے بیٹا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ آدمی یہاں رہتا ہے، انسان یہاں رہتا ہے. تو آپ کو دونوں کا کمبینیشن، ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ یا ہمیں صرف فقر کی تربیت دی جاتی ہے یا ہمیں بہت کیلس قسم کا دنیا دار بنایا جاتا ہے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ضروری ہیں. آپ اگر اسلامی فلسفے کو بھی دیکھیں، آپ اگر انسانی تاریخ کو بھی دیکھیں، تو آپ کو زندگی گزارنے کے لیے جو زندگی کے جو ایک پریگمیٹزم جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم ریشنل اپروچ کہتے ہیں زندگی کی، وہ بھی بے پناہ ضروری ہوتی ہے. مگر اس ریشنل اپروچ کے تحت اگر آپ دل کو چھوڑ دیں گے، اگر آپ ترس کھانا چھوڑ دیں گے، اگر آپ رحم دلی چھوڑ دیں گے، اگر آپ کا دل جو ہے وہ سختی اختیار کر جائے گا، اگر آپ کی نظر جو ہے آگے بڑھ کر صرف اور صرف اپنی فیس پر یا اپنے پروفٹ پر یا اپنے منافع پر ہوگی، تو آپ آدمی تو بن جائیں گے، بہت کامیاب آدمی بن جائیں گے، آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا، مگر آپ یقین جانیے کہ وہ جو انسانیت کی کمی ہے وہ زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کو بہت تنگ کرے گی. آپ بہت کامیاب ہو کے، بہت امیر ہو کے بھی ناکام ہو جائیں گے. اسی طریقے سے غربت جو ہے اس کو ام الجرائم کہا گیا ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر بیٹھ جائیے اور پھر آپ جسے کہیے کہ آپ تمام تر جو ہے جو فیصلے جو ہیں وہ صرف آپ تقدیر پہ یا خدا پہ چھوڑ دیں. خدا نے آپ کو ایک اختیار دیا ہے رد کرنے کا اور منتخب کرنے کا. اس اختیار کا بہترین استعمال آپ کو کرنا چاہیے، اور اس کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے ذہن اور دل کے کمبینیشن سے. تو بس مجھے آپ سے بنیادی طور پہ یہی کہنا تھا کہ زندگی کے سفر میں اپنے خوابوں کو کبھی نہیں مرنے دیجیے گا، اور دونوں چیزوں کا استعمال جو ہے اس کو کرنا سیکھے گا. ہو سکتا ہے چونکہ کوئی بھی ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کو کسی نوعیت کی انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور زندگی جو ہے، اگر ہم اپنے دین کی بھی بات کریں، اگر ہم انسانی تاریخ کی بھی بات کریں، تو زندگی جو ہے وہ اعتدال سے کا نام ہے. بنیادی طور پہ جو اعتدال جو ہے وہی آپ کو ایک بہتر زندگی جو ہے وہ گزارنے کی طرف لے کر جاتا ہے. اگین بات لمبی ہو جائے گی، مگر اعتدال جو ہے وہ آپ کو اپنے رویوں میں رکھنا ہے. انتہا پسندی اور جنون جو ہے وہ آپ کو اپنے کام میں رکھنا ہے. وہاں اگر آپ اعتدال رکھیں گے تو پھر آپ بالکل ایک ایوریج یا بلو ایوریج آدمی ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے تضادات چل رہے ہوتے ہیں نا ذہن میں. کبھی آپ کے ذہن میں جیسے صبح سے ایک سورج طلوع ہوتا ہے اور رات آتی ہے، تو سورج کی کرن سے لے کے رات کے اندھیرے تک ہر چیز کو آپ نے ابزارو کرنا ہے، ہر چیز سے آپ نے سیکھنا ہے. صرف اجالا آپ کو نہیں سکھاتا ہے، تاریکی بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. صرف گفتگو آپ کو نہیں سکھاتی ہے، خاموشی بھی آپ کے اندر بہت سارے راز جو ہے وہ افشا کرتی ہے. تو گفتگو تو سب سن لیتے ہیں، اصل کامیابی جو ہے وہ خاموشی کو سننا ہے، وہ تاریکی کو محسوس کرنا ہے. وہ کب ہوگی؟ جب آپ کی توجہ جو ہے وہ تمام تر اپنے کام پہ مرکوز ہوگی. آپ نے اس میں ایکسل کرنا ہے. اگر آپ نے انتہا پسندی دکھانی ہے، جنون دکھانا ہے، تو اپنے کام میں دکھانا ہے. مگر جو آپ نے اعتدال دکھانا ہے وہ اپنے رویوں میں دکھانا ہے، اور جو آپ نے درگزر دکھانا ہے وہ آپ نے اپنے دل سے دکھانا ہے. تو آپ کو کمبینیشن جو ہے وہ لے کے چلنا ہے تاکہ آپ ایک بہترین انسان ہو. آپ کے پاس تمام دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ بھی آپ کے قدموں میں موجود ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کے رشتے جو ہیں وہ بھی سلامت ہوں.
یہ نہ ہو کہ دنیا کی نعمتیں تو آپ کے پاس ہوں مگر رشتوں کے حوالے سے آپ تنہا ہوں، اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ کے پاس رشتے تو ہوں مگر ان رشتوں کو جسے کہیے کہ ان رشتوں کو زندگی کی ریس میں بھرپور طریقے سے ان کو شامل کرنے کے لیے آپ کے پاس جسے کہتے ہیں نا کہ جو دنیاوی ذرائع ہیں وہ نہ ہو. تو ایک کمبینیشن جو ہے اس کو آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. میں آخر میں ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اور آپ نے اس زمانے کی چیزیں سننی ہے جب میں آپ کی عمر کا تھا، یا اب اس زمانے کی جو میں جس عمر میں اب ہوں؟ اپنے والی کہ میرے والی؟ اچھا چلیں میں آپ کو نا دونوں چیزیں سنا دیتا ہوں. ابھی ہمارے پاس رزلٹ میں کتنا دیر ہے؟ ارے وہ کہہ رہے ہیں 8 بج گئے ہیں. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. شکریہ ناصر بھائی. میں چلے آپ کو پہلے کچھ پرانی چیزیں سنا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو کچھ اور. دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. شکریہ. دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. یہ رقیب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ اکبر. رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو. شکریہ. جیسے میں جب آ رہا تھا تو موٹر وے بند تھی، تو ہمارے پاس کچھ 6 7 8 رستے تھے، اور آپ یقین جانیں کہ ہمیں گوگل میپ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی وجہ ہے کہ میں چونکہ سرگودے تھا، چنگ میں بہت آیا، شاہ جیونا بھی بہت آیا، تو مجھے میرا علاقہ سارا دیکھا ہوا ہے. تو رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو. اور یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، یہاں پر تھی کتابیں اور یہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو. شکریہ. یار تم تو بہت باذوق لوگ ہو بھائی، یہاں تو 10 بھی بجائے جا سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو چلیں میں پھر آپ کو نا ایک بالکل ہی تازہ ایک چیز سناتا ہوں. قرآن میں اسلامک فلسفی ہے. قرآن میں ایک جگہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے. اس حوالے سے مجھے یاد رکھیے، دیکھیں اگین جو میں نے آپ سے ساری گفتگو کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مجھے قول یاد آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو، دنیا میں ایسے رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے. تو بہترین کے لیے آپ کو جانا ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سواری دے، آپ کو بہترین پوزیشن دے، آپ کو بہترین لباس عطا کرے، مگر وہ آپ کے حواس پہ، آپ کے سر پہ سوار نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کو ایک فقیر کی طرح اس میں رہنا چاہیے. تو یہ ہو سکتا ہے کچھ آپ کے صرف حافظے میں رہ جائیں یہ جملے، ہو سکتا ہے آپ کو 5 سال کے بعد کہیں کچھ دوستوں کو اس کا مفہوم سمجھ میں آئے. مگر یہ ہے کہ یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں. آپ کو جب بھی موقع ملے، جو ہمارے مشاہیر ہیں، ہم ویسٹ کو تو بہت پڑھتے ہیں، ہم سوکریٹس سے بھی بہت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ارسطو کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں، ہم پلیٹو کو بھی بہت بڑا مقام دیتے ہیں، دیگر جو ہمارے فلسفی ہیں. لیکن ہمارے اپنے جو مشاہیر ہیں، اس خطے کے جو مشاہیر ہیں، مسلم دنیا کے جو مشاہیر ہیں، ان کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا وہ رخ جو ہمیں سمجھاتے ہیں اس میں بھی بے پناہ خوبصورتیاں ہیں، اور ہمیں پھر جسے کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابی جو ہے وہ ہمیں اس میں مل سکتی ہے. بہرحال وہ اس آیت سے اس کا بنیادی طور پہ جو خیال ہے لیا گیا تھا. غزل ہے: دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. شکریہ. دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا.
خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ اچھا، اس کا جو ردیف ہے بیٹا، جو غزل کے آخر میں بار بار آتا ہے، جس کو ہم دہراتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ردیف۔ تو یہ ہے فریب تھا۔ جہاں جہاں آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ فریب تھا، آپ میرے ساتھ دہرائیں گے تو ہم زیادہ لطف لے سکیں گے اس غزل کا، جسے آپ لوگوں کی لنگوں میں کہتے ہیں نا، زیادہ بہتر طور پہ کنیکٹ ہو سکیں گے ہم۔ تو دنیا فریب تھی، غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ اور جس کو ویسے میں آپ کو بتا دوں، چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، ایسا ہے نہیں، شعر جو ہے نا بیٹا، وہ بعض اوقات مبالغے سے بنتا ہے، اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو کوئی دوست سونا نہ بھی ہوئے تو اسی تو کہہ دیں یار تو سب تو سونا ہے گا دنیا کہہ دیتے ہیں نا آپ، وہ کچھ اس کا دل رکھنے کے لیے، کچھ آپ کو واقعی لگ بھی رہا ہوتا ہے۔ وہ جب محبت کا پردہ پڑا ہو نا، تو آپ کو سیاہ سفید سفید سیاہ لگ رہا ہوتا ہے۔ تو شعر جو ہے مبالغے سے بنتا ہے۔ یہاں آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ورنہ زندگی کا حقیقی تجربہ ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں آپ کو بڑے خوبصورت لوگ ملتے ہیں۔ یہ تو شعر ہے، میں نے اس لیے کہا کہ آپ اس کو سیریس نہ لے لیجیے گا۔ سو جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا۔ شکریہ۔ جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا، اور آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا۔ یہ جو ہماری بہنیں آگے بیٹھی ہیں، ان میں سے بہت ساری جو ہیں آپ کی ٹیچرز، وہ میرڈ ہوں گی۔ میں نے دیکھا کہ جب میں شعر پڑھتا ہوں تو جو ہماری بہنیں میرڈ ہوتی ہیں وہ زیادہ لطف لیتی ہیں اس شعر کا۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ شکریہ۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد، یہ تم لوگ سمجھ لو، یہ تمہیں کرنا ہوگا ایک دن، ادھر والے میں بیٹھے نا آخر تک۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ اور شعر سنیے گا، تو دوبارہ، اچھا میں سمجھا کہہ رہے ہیں بس کرو، اچھا دوبارہ کر۔ آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے، دیکھو کتنا یہ پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی مہدی شاہ صاحب کو بہت مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت اچھی بچوں کی تربیت کی ہے، اور یہ بہت مستقبل میں بہت اچھے شوہر ہونے والے ہیں۔ آیا اور آ کے جھٹ سے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ جب تک عورت کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اسے اپنے دیکھیں، آپ کی جو کل کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے گھر بسانا ہے، آپ کی جو اہلیہ ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، جیسے آپ کی مقام الگ الگ ہوتے ہیں، مگر اہمیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کی والدیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کی بہنیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے وہ آپ کی عزت ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ تو ایک اکٹھے یعنی کہ کرنے کا سفر ہے۔ لائف پارٹنر جو ہے، وہ دور گزر گیا جس میں ہم سمجھتے تھے کہ بھئی ہم کہا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی جو سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھتے تھے۔ جیسے میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ میرے جو گھر کا، اگر آپ کبھی آئیں یا کبھی آپ کو اتفاق ہو اس کو دیکھنے کا، تو میرے گھر پہ میرا نام نہیں لکھا ہے۔ میرے گھر پہ اگر آپ آئیں تو اس پہ ایک نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے زارا اور وسیع کا گھر۔ زارا میری بیگم کا نام۔ تو آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا۔ اور تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے
ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار. اس کو میں نے ایک اور طرح بھی کہا تھا کہ تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی. تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. اور یہ بال گال آنکھیں یہ ٹھوڑی یہ ہونٹ ناک, یہ بال گال آنکھیں یہ ٹھوڑی یہ ہونٹ ناک کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. شکریہ. یہ بال گال آنکھیں یہ ٹھوڑی یہ ہونٹ ناک کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص, دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص, میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. شکریہ. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص, میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. اور ایک شعر میں اس میں آپ کو اور سنانا چاہ رہا تھا. میرا وہ, اچھا یہ مجھے کھڑے نا, مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے مجھے روک رہے ہیں مستقبل. میرا وہ پہلا عشق تھا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ تقریر لمبی ہو جائے نا تو عموماً آپ گیسٹ سے کچھ کہتے نہیں, اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس کر دو آپ. میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس 5-7 منٹ میں ہم اس کو بند کرتے ہیں. اچھا چلو میں سناتا ہوں. میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا. اور کیا کیجئے, میں سناتا ہوں بیٹا. کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں, کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں, الفاظ جس کے جھوٹ تھے لہجہ فریب تھا. کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں, الفاظ جس کے جھوٹ تھے لہجہ فریب تھا. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. شکریہ. میں آپ کو نا ایک تازہ غزل ہے, اور یہ بنیادی طور پر میں آپ کو سناتا ہوں. میں نے اپنی ویسے بیگم کے لیے لکھی تھی, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اور لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ایک رہ گزار ہے. رہ گزار سمجھتے ہیں آپ, رستہ. لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ایک رہ گزار ہے, تینوں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. لڑکا ہے ایک لڑکی ہے ایک رہ گزار ہے, تینوں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. شکریہ. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. اور مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے. ماند پڑ گئے نا, سمجھتے ہیں آپ, پنجابی سے کہتے ہیں نا رہ گئے. مطلب مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے, سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. شکریہ. مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے, سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. اور پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. سنگ میل سمجھتے ہیں آپ, یہ جو مائل سٹون ہوتا ہے, آپ جب آتے ہیں نا سرگودا سے تو جھنگ 100 کلومیٹر, پھر لکھا ہوتا ہے 90 کلومیٹر, وہ جو مائل سٹون ہے, ٹھیک ہے. جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل, جیسے کسی کی یاد میں ہو
کوئی سنگ میل وہ سر سے لے کے پاؤں تلک انتظار ہے. شکریہ. جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل وہ سر سے لے کے پاؤں تلک انتظار ہے. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول. اچھا میں لاہور شہر میں سناتا ہوں نا، یہ شعر بعض اوقات انہیں سمجھ نہیں آتا، یہ مضافات والوں کو زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے. ہم آپ اس سے زیادہ اس کو لطف لے سکتے ہیں چونکہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہوتا ہے. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. شکریہ. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. اور وعدہ مجھے نہ یاد دلائیے، اب جو کہ وہ بیگم کے لیے ہیں کچھ چیزیں، ویسے نا مجھ سے وعدہ مجھے سنا دیتا ہوں میں آپ کو. وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی، وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی، غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزادار ہے. وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی، غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزادار ہے. اچھا دیکھیں یہ دو شعر ہیں، یہ قطع بند شعر ہیں. اب میں نے اگین اس زمانے میں بھی جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے وہ ایسی ہی زندگی گزارتے تھے، مگر اب تو بالکل ہی فیمنزم کا دور ہے اور خواتین کے حقوق کی اور طرح سے بات ہوتی ہے. تو دونوں شعروں کو غور سے سنیے گا. ایک بات. دوسری بات کہ جو خدمت گزار ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، خدمت گار اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خدمت گزار جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ وہ ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہ ہمارے جو سینئرز یہاں بیٹھے ہیں یہ جانتے ہوں گے، ارشاد احمد حقانی صاحب ہمارے بہت معروف کالم نویس تھے. تو میں پہلے آپ کو پہلے سنا دوں پھر میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ غافل تھا میں بہت، خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے امتزاج دور جدید و قدیم کا، ہے امتزاج دور جدید و قدیم کا، روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار ہے امتزاج دور جدید و قدیم کا، روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار ہے. میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے، میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے، وہ فخر ہے غرور ہے میرا وقار ہے. میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے، وہ فخر ہے غرور ہے میرا وقار ہے. اور مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے، سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. میں جو بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا نا، خاص طور پہ جو بچے ہمارے ادھر بیٹھے ہیں، کہ دیکھیے یہ احترام جو ہے نا بڑا خواتین کا خاص طور پہ اپنے عموماً ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی تیار کیا جاتا ہے اپنی بہن اور والدہ کے احترام کے لیے تو ہم تیار ہوتے ہیں. بیگمات کے معاملے میں ہمارے رویے کچھ اور ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی منزل بڑی دور ہے اس حوالے سے. مگر چونکہ میں نے ایک ایسی غزل آپ کے ساتھ شیئر کی جو میں نے اپنی بیگم کے لیے لکھی تھی. ویسے مجھ سے کسی نے پوچھا اس میں، چونکہ ایسا ہے نا کہ بیگم بہت خیال رکھ رہی ہیں، تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی ایسی بیگم کہاں ملتی ہیں دنیا میں؟ میں نے کہا صرف میری شعروں میں ملتی ہیں. تو ارشاد احمد حقانی صاحب بہت بڑے ہمارے اسکالر تھے، بہت بڑے کالم نویس تھے. یہ بیشتر ہمارے جو یہاں اساتذہ کرام ہیں جانتے ہوں گے انہیں. تو انہوں نے لکھا ایک جگہ کہ میں حرم شریف میں غالباً یعنی کہ حرمین میں سے یا مدینہ پاک میں یا خانہ کعبہ میں تھا، اور میں پہلے آ گیا تو میری بیگم جو تھیں وہ بعد میں آئیں. تو میں نے جو ان کی چپلیں تھیں وہ اٹھا کر ان کے لیے سیدھی کر دیں تاکہ وہ آئیں تو آ کے اس کو وہ احتیاط سے پہن سکیں. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ، تو نے کہا کہ یہ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، میری خدمت کرتی ہیں. تو خدمت جو ہے نا ریسیپروکل ہے دونوں. جیسے دیکھیں مجھے یاد آ گیا قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اس میں نے ایک غزل بھی کہی تھی کہ میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راز سے تو، میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راز سے تو، تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے تو. بہرحال میں آخر میں آپ کو نظم سنا دیتا ہوں. اس سے پہلے ایک نظم ہے، اس کا جو ٹیپ کا مصرع ہے وہ ہے محبت ہے عبادت ہے.
تو جہاں جہاں آپ کو لگے کہ یہ مصرع آنا چاہیے آپ میرے ساتھ دہرائیے گا، پھر میں آپ کے آخر میں کنگن سنا دیتا ہوں۔ میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے۔ میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے، بتائیں تو بھلا کیا ہے، محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا۔ وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ اب جہاں مصرع ہے وہاں آپ کی آواز آنی چاہیے۔ میں شاعر ہوں، معاف کیجیے گا، میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے، بتائیں تو بھلا کیا ہے، محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا۔ وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے، کسی کے واسطے قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے۔ ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی، ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے۔ ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کہیں شعر سنیے گا، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، آپ کو پتہ لگ گیا مجید کی کسی حرکت کا، اب ضروری ہے کہ آپ پورے جناب کالج کو بتائیں، چھپا لیجئے اسے۔ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت ہے۔ اگین یاد رکھیے، یہ وہی فلسفہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو، خدا تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا۔ کہیں ہم معاف کیجیے گا، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا کیا ہے، محبت ہے، عبادت ہے۔ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ اور آپ ہر وہ شخص ہاتھ کھڑا کرے جس نے یہ تجربہ نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، بلکہ جس نے تجربہ کیا، ہر وہ بچہ ہاتھ کھڑے، میں جو شعر سناؤں گا وہ جس نے تجربہ کیا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کی یہ سوسائٹی جو ہے، اس سوسائٹی میں کتنی انسانیت ہے۔ ویسٹ کی، ہمارے اپنوں کی خرابیوں نے بعض اوقات ہمیں بدنام کر دیا ہے، ہمیں آپس میں لڑوا دیا ہے، مگر بنیادی طور پر ہم کیسے لوگ ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، مگر ہمیں وہ یاد نہیں کروایا جاتا ہے۔ کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے۔ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ تو جو لوگ چڑیا کو پنکھے سے مرنے نہیں دیتے وہ کس قدر خوبصورت معاشرہ ہوگا، اس معاشرے کے لیے تالیاں بجا دیجیے۔ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے۔ کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے۔ آخری مصرع آپ پڑھیے گا کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے، محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت ہے۔
شکریہ بیٹا. اور میں آپ کو آخر میں کنگن آپ نے سنی تھی، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں. اور اچھا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میں آپ دو اگر کوئی فرمائشیں بچوں کی بھی ہوگی تو مجھے آپ پہنچا دیجئے. میں دو شعر کوشش کرتا ہوں آپ کو سنا دوں. اچھا میں سنا دیتا ہوں بیٹا. یار ایک نظم تھی، اس میں بیسیکلی وہ کون سی بیٹا؟ میں سنا دیتا ہوں. سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اچھا تاکہ مجھے نہیں پتا تمہیں اس قسم کے شعر پسند آتے ہیں. میں سناتا ہوں پھر. کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. کئی انداز ہیں وحشت کے شکریہ بیٹا. کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. شعر سنیے گا، یہ شعر آپ کے ساتھ رہنا چاہیے ساری زندگی. کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں، پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو، آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں. اچھا یہ تو ان کو زیادہ پسند آیا بھائی. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی. میں سنا دوں. کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی، آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں. اور اچھا یہ اردو میں ہمارا آپ کو پتا اردو بنیادی طور پہ تو پنجابی، عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی اور ان تمام زبانوں، اسی لیے اس کو لشکر کی زبان کہتے ہیں. پھر ایک لمبی اس کے پیچھے تاریخ ہے، مگر مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے. تو یہ لفظ غالباً پنجابی سے ہی اردو میں آیا ہوگا. یہ متروک ہو گیا تھا، استعمال نہیں ہوتا تھا. اب ایسے جان صاحب نے اس کے اوپر ایک اس کا استعمال کیا تھا. تو یہ لفظ ہے نہیں، جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، جو آپ کو اکثر سننے کو ملا ہوگا کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا وزن نہیں ہے، اس کے معنی نہیں ہی کے ہیں لیکن وزن نہیں ہے. تو یہ تھا کہ اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں. کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کے جہاں میں، کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کہ جہاں میں وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں. کیسے تجھے سمجھاؤں میرے دل کہ جہاں میں وہ روٹھنے آئے ہیں منانے کے لیے نہیں. برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے، برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے، دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے نہیں. برساؤ کبھی پھول بھی تم اپنی زبان سے، دیکھو یہ فقط آگ لگانے کے لیے نہیں. اور کچھ کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو، کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو، کچھ شعر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں، کچھ شعر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں. اور کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. شکریہ. وہ یار آپ کی وہ رہ گئی، دو شعر میں آپ کو سنا دوں. سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں.
ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پر، ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پر، وسیع میں جب بھی ہنستا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے میرے دل پر، وسیع میں جب بھی ہنستا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ نہ جانے ہو گیا ہوں اس قدر حساس میں کب سے، نہ جانے ہو گیا ہوں اس قدر حساس میں کب سے، کسی سے بات کرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اور شعر سنیے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ زندگی میں یہ کبھی نہ کبھی جھیلنا پڑتا ہے، سب کو نہیں، مگر کیا کریں، زندگی ہے، سب کو سب کچھ نہیں ملا کرتا۔ تو جب نہیں ملے گا تو آپ کو وسیع شاہ یاد آئے گا کہ تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے، تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے، کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ شکریہ۔ تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے، کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اور معاف کیجیے گا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ۔ اچھا ایک میں آپ کو ایک چیز اور سنا دوں، سوری بیٹا، میں اس کے بعد سنا دوں۔ یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نا، آپ باقی چھوڑ دیجیے گا، یہ آپ یاد کیجیے گا، اور آپ اپنی وہ ان ماؤں کو جنہوں نے آپ کو پال پوس کر اس لائق بنایا، اتنی محنت کی کہ آج آپ اس قدر معتبر ادارے میں پڑھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ اس سوسائٹی میں بہترین انسان کے طور پہ، بہترین پروفیشنل کے طور پہ جائیں گے، اور آپ کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر آپ سب کی ماؤں کو ٹریبیوٹ ہے۔ تو آپ باقی ساری چیزیں بھلے بھول جائیے گا، یہ انہیں یاد کر کے ضرور سنائیں گے۔ میں نے اپنی ماں کے لیے لکھی تھی، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ یہ کامیابیاں عزت، یہ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ یہ یاد کریں گے اور اپنی امیوں کو سنائیں گے۔ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب۔ شکریہ۔ تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ اور کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے۔ شکریہ۔ کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے۔ گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے۔ گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے۔ اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، تمہیں سے صبح میری شام تم سے ہے۔ اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال، تمہیں سے صبح میری شام تم سے ہے۔ شعر سنیے گا۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ آخری مصرع پڑھیے گا۔ یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، میری ماں میرا سارا مقام۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ پنجابی کہہ رہے ہیں یار؟ میں سنا دیتا ہوں بیٹا ایگزیکٹ پنجابی نہیں ہے گی، یہ پنجابی کلچر ہے گا، تو جھنگ اور سرگودا ایک کو جائے گا۔ میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں، اس کے بعد کنگن سنا دیتا ہوں۔ اس کا نام میں نے رکھا تھا عشق، اس نظم کا۔ ہمارے ایک پلے تھا، اس کا تھیم سانگ بھی تھا ملنگی کا۔
عشق کے کئی روپ ہیں، صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہے. عشق ہوا میں، عشق ہوا میں، عشق گھٹا میں، عشق ہوا میں، عشق گھٹا میں، عشق کڑک کے ہر خوشے میں، عشق کڑک کے ہر خوشے میں، کوکو کرتی امبوا جی سے پیار جتاتی کوئل میں، کوکو کرتی امبوا جی سے پیار جتاتی کوئل میں، ہک ہک کر کے چلتی گاؤں کی سات سریلی چکی میں، ہک ہک کر کے چلتی گاؤں کی سات سریلی چکی میں، لمبی سی باریک سی پگ ڈنڈی میں عشق، لمبی سی باریک سی پگ ڈنڈی میں عشق، بیل کے کانوں سے لپٹی ہوئی رنگ برنگی جھنڈی میں عشق، بیل کے کانوں سے لپٹی ہوئی رنگ برنگی جھنڈی میں عشق، گھر کے اب تو پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، سرگودے اس ہوں بھی ہیں نے، لیکن جھنگ کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ گھر کے آگے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ گھر کے دروازے پر لٹکی دل جیسی اس کنڈی میں، گھر کے دروازے پر لٹکی دل جیسی اس کنڈی میں، جس میں کسی سسی کا ہیر کا جٹی کا دل لٹکا ہو، گھر کے دروازے پر لٹکی دل جیسی اس کنڈی میں، جس میں کسی سسی کا ہیر کا جٹی کا دل لٹکا ہو، رنگ برنگے بنٹوں میں، رنگ برنگے بنٹوں میں، ککلی میں گلی ڈنڈے میں، رنگ برنگے بنٹوں میں، ککلی میں گلی ڈنڈے میں، چھت پہ پھیلی بان کی چار پائی میں عشق، چھت پہ پھیلی بان کی چار پائی میں عشق، بوڑھی جھریوں والی گالیاں دیتی روٹیاں چھنڈتی شیدے کی مائی میں عشق، بوڑھی جھریوں والی گالیاں دیتی روٹیاں چھنڈتی شیدے کی مائی میں عشق، بھٹی والی کے دانوں میں، بھٹی والی کے دانوں میں درد کے ساتھ جو بھن جاتے ہیں، بھٹی والی کے دانوں میں درد کے ساتھ جو بھن جاتے ہیں، کاگا جی کی بولی میں جو پردیسی کے آؤن کا کہہ کر دانا دن کا چن جاتے ہیں، روپ روپ میں، روم روم میں، رنگ رنگ میں عشق رچا ہے، دریا کے پانی میں دیکھو سات گھڑے کے سونی کے سنگ تیر رہا ہے، دریا کے پانی میں دیکھو سات گھڑے کے سونی کے سنگ تیر رہا ہے، ہیر کے گجرے میں جوڑے میں، ہیر کے گجرے میں جوڑے میں، عشق کلائی کے چوڑے میں، ہیر کے گجرے میں جوڑے میں، عشق کلائی کے، جھنگ والوں سے زیادہ ہیر کو کون سمجھ سکتا ہے، ہیر کے گجرے میں جوڑے میں، ہیر کے گجرے میں جوڑے میں، عشق کلائی کے چوڑے میں، عشق گلوں میں، عشق سفر میں، عشق سجن کی مست نظر میں، عشق دے رنگلے رنگو بیبا، عشق دے رنگلے رنگ، عشق دے وکھرے رنگو ماہی، عشق دے وکھرے رنگ. شکریہ اگین، بہت بہت شکریہ مہدی شاہ صاحب کا، آپ کی پوری انتظامیہ کا، چناب کالج کا، تمام اساتذہ کرام کا، اور کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے، چاو سے، بڑے مان کے ساتھ، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے، چاو سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بیتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں، اب اور بیتابی سے فرصت کے، دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، آبزرویشن ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی میری ہے، مگر جیسے میں نے انہی کے جو میں نے جس جگہ آبزرویشن پہ وقت صرف کیا ہے، تم بہتر ہے کہ اس پہ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے، چاو سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بیتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا، جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی. اچھا بیٹا، کنگن کی بات ہو رہی ہے. جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی،
تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. رات کو جب بھی تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی کالج کے زمانے میں آپ کیا کرتے تھے، میں نے کہا بس یہی کرتے تھے یار. رات کو جب بھی تو، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس لیے نہیں بتا رہا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ صرف یہ کرنا نہ شروع کر دیں. میں جب ہیلی کالج میں تھا میں نے کبھی بات کی نہیں، مگر چونکہ میں نے دوسری بات اس موقع پہ ایسی کی ہے اس لیے بتانا ضروری ہے کہ میں ہیلی کالج میں تھا تو میں نے پورا پنجاب ٹاپ کیا تھا. تو اگر آپ پورا پنجاب ٹاپ کریں تو پھر اس آبزرویشن کی آپ کو ویسے بھی اجازت مل جائے گی میرے خیال میں. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ، مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ. میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا، میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا. آخری مصرع آپ پڑھیے گا. کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں تو یہی، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں نا ان کی زندگی میں بس یہ کچھ نہیں ہی رہ جاتا ہے ان پہ یار. کچھ نہیں، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. بہت بہت شکریہ جناب کالج، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ اذان کا احترام کریں. Now I request the Chief Judge of English Declamation, Tala Mushtaq, to please come on the stage and announce